بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ سوہا آج کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ یونیورسٹی سے لوٹتے ہی وہ تیز قدموں سے کچن میں داخل ہوئی، جہاں اماں بھی چولہے کے پاس کھڑی دال میں بگاڑ لگا رہی تھی۔ کچن میں گھی اور ہرے دھنیے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، آ گئی میں، اور بہت بھوک لگ رہی ہے اماں بھی، جلدی سے کھانا دے دیں، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ بابا نہیں آئے ابھی تک؟ اماں بی نے ہنستے ہوئے چمچ ہلایا۔ تمہارا ہی سوچ رہی تھی کہاں رہ گئی میری آفت کی پرکالا، دیکھو حاضر ہو گئی۔ فوراً اس نے منہ بنایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، خبردار جو مجھے الٹا سیدھا کہا، اتنی خوبصورت ہوں، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں لڑکے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، لیکن میں کسی کو لفٹ تک نہیں کرواتی، کیونکہ سہیل بھائی نے کہا ہے کہ زیادہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یونیورسٹی کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، اب میں اپنے بھائی کی بات تو نہیں ٹال سکتی نا، جبکہ وہ سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ وہ مزید بولی، اچھا بابا کا بتائیں، میں سرونٹ کوارٹر گئی تھی، وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ بولی، ہاں فرید کو بھیجا ہوا ہے۔ وہ فوراً بولی، کہاں بھیجا ہوا ہے؟ مجھے بابا کے ساتھ اپنی دوست کے گھر جانا تھا۔ نہیں بیٹا، آج تمہارا مشکل ہو جائے گا، کل یا پرسوں وقاص صاحب آ رہے ہیں، ان کے آنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو تمہارے بابا بہت مصروف ہیں، ابھی تم نہیں جا سکتے۔ ابھی بھی شاید بڑے صاحب نے بھیجا ہے، شاید آفس گئے ہیں گاڑی لے کر، واپسی رات تک ہی ہوگی کیونکہ آفس سے بھی انہیں کہیں اور بھی جانا ہے۔ سوہا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، اور بڑے صاحب وہ آ گئے؟ اسے حیرانگی ہوئی تھی کیونکہ سلیمان صاحب تو کل کلام گئے تھے کسی کام کے سلسلے میں۔ ہاں وہ آ چکے ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، اور سمرین بیگم تمہیں یاد کر رہی تھیں، انہوں نے کہا تھا جیسے ہی تم یونی سے آؤ میں تمہیں بتا دوں۔ سوہا نے فوراً اپنی چادر سنبھالی، او ہاں، میں نے ان کے کپڑے استری کر کے رکھنے ہیں، سنا ہے آج وقاص صاحب آ رہے ہیں یا پھر کل، کوئی پکی رپورٹ نہیں ہے۔ اماں بی نے ذرا سا توقف کیا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، ہاں بیٹا وہی تو بتا رہی تھی، کہہ رہی تھیں وقاص صاحب بہت غصے والے ہیں، تم ان سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سہیل صاحب کی طرح ان کے آگے پیچھے گھومو، انہیں یہ سب پسند نہیں۔ سرونٹس کو وہ زیادہ منہ نہیں لگاتے، وہ سمجھداری سے بولی تھی، انہیں معلوم تھا سوہا کتنی معصوم اور سادہ طبیعت ہے، کوئی محبت دے تو فوراً اس کے سامنے بچ جاتی ہے، اسی لیے سمجھانا انہوں نے ضروری سمجھا تھا۔ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی مگر بچپن سے اسے پالا تھا، بھلا کیوں نہ وہ اسے محبت کرتی۔ سوہا کی ہنسی رک گئی، وہ ذرا تیکھے لہجے میں بولی، اماں بھی میں سرونٹ نہیں ہوں، سمرین آنٹی کہتی ہیں میں ان کی بیٹی ہوں، آپ بار بار مجھے یوں نہ یاد دلایا کریں، اور مجھے یہ لفظ اچھا بھی نہیں لگتا۔ اماں بی نے گہرا سانس لیا اور آنکھوں میں نرم مگر حقیقت سے بھرا اظہار لیے بولی، بیٹا جتنا جلدی ہو سکے اس ریالٹی کو قبول کرنا سیکھو، بعد میں تمہیں ہی دکھ ہوگا۔ وہ تمہیں پیار دیتی ہیں، عزت بھی دیتی ہیں، لیکن یہ سب وقتی ہے، زندگی سچائی کے سہارے جینی چاہیے، خوش فہمیوں کی نہیں، اور میں نہیں چاہتی میری بیٹی بعد میں اداس ہو۔ سوہا نے لب بھینچے، نظریں چرائیں اور پھر خفگی سے بولی، آپ ہمیشہ یہی کہتی ہیں، مجھے میری حیثیت یاد دلاتی ہیں، میں آپ سے ناراض ہو گئی نا کسی دن پھر بات بھی نہیں کروں گی، اور آپ پھر سوہا سوہا کرتی رہ جائیں گی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، یہ لفظ اسے سخت زہر لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سرونٹ اسے برے لگتے تھے یا وہ اپنی حیثیت کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن جب کوئی شخص اسے بیٹی مان رہا تھا تو بھلا وہ کیوں خود کو سرونٹ کہلاتی۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی، کچن کا منظر دوبارہ خاموشی میں ڈوب گیا تھا، باہر سے ہلکی ہوا آ کر کچن کے پردے کو ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ اماں بی نے چولہا بند کیا، تھوڑی دیر تک دروازے کو تکتا رہی، پھر چپ چاپ پلیٹ میں سادن ڈالنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی تھکن تھی جو برسوں کی حقیقتوں کو جاننے اور سہنے کے بعد دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ کچن سے نکلتے ہوئے سوہا سیدھی اس راہداری میں آئی جہاں دائیں طرف سمرین بیگم کا کمرہ تھا۔ اس کے قدم آہستہ ہو گئے تھے، دل میں عجیب سی الجھن تھی، اماں بی کی باتوں کا اثر تھا یا اندر کی سچائی کا دباؤ، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ چند قدم عبور کر کے وہ ان کے کمرے کے پاس آ گئی تھی، دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی، اور پھر سوہا نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ کمرے میں ہلکی سی عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی،
سفید اور سنہری رنگوں سے سجا کمرہ اپنی شائستگی میں سمرین بیگم کی نفاست کا عکس پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف نرم صوفہ سیٹ رکھا تھا جس پر سمرین بیگم اور سلیمان صاحب آرام سے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ان کے چہروں پر نرمی اور سکون جھلک رہا تھا۔ سہا نے ادب سے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ السلام علیکم بڑے صاحب، وہ خوش اخلاقی سے بولی تھی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ نہ جانے کیوں اماں بھی کی باتوں نے اسے اندر تک ڈسٹرب کر دیا تھا۔ سمرین بیگم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور سلیمان صاحب نے گہری آواز میں وعلیکم السلام بیٹا بولے۔ سہا آگے بڑھ کر نرمی سے بولی، آنٹی بتا دیں کون سے کپڑے استری کرنے ہیں، اور بڑے صاحب آپ کے اگر کوئی کپڑے پریس کرنے ہوں تو وہ بھی بتا دیں۔ وہ تمام باتیں یکسر نظر انداز کیے خود کو کام میں الجھا دینا چاہتی تھی۔ سلیمان صاحب نے فوراً ابرو چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ سہا تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے بڑے صاحب مت کہا کرو، میں تمہارے بابا جیسا ہوں۔ بابا بولا کرو یا انکل بولو، جیسے اپنی آنٹی کو آنٹی کہتی ہو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا بیٹیاں باپ کو یا باپ جیسے شخص کو بڑے صاحب نہیں کہتی، یہ بری بات ہے۔ میں نے کبھی تمہیں اپنا ملازم سمجھا ہے جو تم اس طرح مجھے بڑے صاحب بول کر شرمندہ کرتی ہو؟ سہا ہلکی سی شرمندگی سے مسکرا کر بولی، آپ کو تو معلوم ہے بابا میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اس دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو بابا کہتی ہوں تو اتنا غصے میں آ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ کے لیے ہمیں عزت سے صاحب کہنا چاہیے، اسی لیے میں آپ کو بابا یا انکل نہیں کہتی کیونکہ میرے بابا کو بالکل نہیں پسند۔ سلیمان صاحب کے چہرے پر سختی سی آ گئی۔ وہ قدرے سنجیدگی سے بولے، آنے دو فرید کو، آج دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں اس کا۔ میری بچی کے ذہن میں ایسی باتیں کیوں ڈال رہا ہے؟ تم بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا کہ مجھے بابا نہ کہو، سمجھی؟ اور کسی کی باتوں کو دل پر لے کر اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمرین بیگم نے نرمی سے مسکرا کر بات میں تائید کی، ہاں بالکل، ہماری سہا تو ہماری گڑیا ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری اور تمیزدار ہے۔ تم تو گھر کی رونق ہو بیٹا، اگر تم نہ ہو تو اس گھر میں کوئی چہل پہل ہی نہ ہو۔ ابھی تم یونیورسٹی جانے لگی ہو، جب سے پورا دن گھر سنسان رہتا ہے۔ سہا کے چہرے پر ایک دم روشنی آ گئی۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جی آنٹی کہا اور پھر فوراً استری سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی، جہاں الماری کے قریب استری کپڑے اور بورڈ رکھا تھا۔ کمرے میں سکون کا ماحول تھا، باہر سے ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو جنبش دے رہی تھی۔ سہا کپڑوں کو ترتیب سے نکال کر طے کر رہی تھی، کبھی سمرین بیگم کی قمیض سنبھالتی، کبھی ان کی چادر کو ہینڈل کرتی۔ یہ ہر حرکت میں احتیاط اور سلیقہ نمایاں تھا۔ سلیمان صاحب ایک نظر اسے دیکھتے اور پھر دوبارہ سمرین بیگم کی جانب متوجہ ہو جاتے، جیسے وہ واقعی اپنی بیٹی کی طرح اسے معمولی کام کرتے دیکھ کر کچھ گراں سمجھ رہے ہوں۔ کچھ لمحوں بعد سمرین بیگم نے نرمی سے کہا، سہا کپڑے استری ہو جائیں تو ایک کپ چائے بھی بنا دینا، میں ذرا تھک گئی ہوں، کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا تمہارے ہاتھ کی چائے ہی مجھے پسند ہے۔ حالانکہ اماں بھی نے مجھے ایک دفعہ چائے پلائی لیکن وہ مزہ نہیں ہے، اور ہاں سلیمان صاحب کو بھی دے دینا، آپ پیئیں گے؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ سہا نے کپڑوں کی ایک تہہ میں رکھتے ہوئے جواب دیا، جی آنٹی ابھی بنا دیتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، ایسی چائے بناؤں گی کہ آپ کا سر درد غائب ہو جائے گا۔ اس کے انداز میں خوشی بھی تھی اور اپنائیت بھی، لیکن آنکھوں کے کسی کونے میں وہ پرانی الجھن بھی موجود تھی جو اماں بی کی باتوں نے اس کے دل میں تازہ کر دی تھی۔ پھر بھی وہ خود کو اس لمحے میں پوری طرح شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے ہر خدمت، ہر مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنی جگہ مضبوط کر رہی ہو اس گھر میں، اس رشتے میں، اس تعلق میں، جیسے وہ برسوں سے اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھی، لیکن جانتی نہیں تھی غیر اپنے نہیں بن سکتے، اور خاص کر اونچی سوچ اور اونچے مرتبے والے۔ کچھ دیر بعد وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، ان کے لیے کچی سی چائے بنا کر ان کے کمرے میں آئی تو سلیمان صاحب جا چکے تھے، جبکہ وہ دوسرا کپ لیے جانے لگی تھی، مگر سمرین بیگم نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی، کبھی بھی خود کو ہمارے گھر کا ملازم نہیں سمجھنا، تم ہماری بیٹی ہو، بچپن سے ساتھ ہو، اداس کیوں ہو؟ شاید وہ اس کی اداسی بھانپ گئی تھی، مگر وہ سرنفی میں ہلا کر کپ لبوں سے لگا چکی تھی۔
کچھ ہی پل میں وہ ان کے ساتھ واپس گھل مل گئی تھی۔ اماں بھی کی باتیں جیسے بھولتی جا رہی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ رات کا وقت تھا، گھر کے لاؤنج میں ہلکی ہلکی روشنیاں جل رہی تھیں۔ میز پر سفید کتان کا صاف ستھرا کور بچھا تھا، اس پر صاف ستھری پلیٹیں، چمچ اور گلاس ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ سوہا چہکتی ہوئی انداز میں کھانے کی ڈشز سجا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں روانی تھی اور چہرے پر وہی معصوم سی چمک تھی جو دن بھر کی تھکن کے باوجود باقی تھی، مگر ذرا برابر بھی اس کے ماتھے پر بل نہیں آئے تھے۔ وہ ہر کام کو اپنائیت سے کرتی تھی، جیسے واقعی یہ گھر اس کا ہے اور وہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ اسی دوران سہیل، جو سمرین بیگم کا بڑا بیٹا تھا، ٹی وی لاؤنج سے چلتا ہوا آیا اور میز کے قریب آ کر کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس نے سوہا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، اور چھوٹی، کیا بنایا آج کھانے میں؟ اور امی بتا رہی تھی آج تم نے ان کے کافی کپڑے پریس کیے ہیں۔ کیا میں غریب تمہیں نظر نہیں آتا؟ بھائی کے بھی کچھ کپڑے پریس کر دیا کرو، ساری شرٹ مجھے خود کرنی پڑتی ہیں، اور جو ملازم کرتے ہیں ان کی ایک سلوٹ تک نہیں جاتی۔ جبکہ وہ فوراً بولی، بھائی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں کر دیتی، مجھے کیا پتا میرے بھائی اتنی مشکل سے خود کر رہے ہیں۔ میں صبح ہی آپ کی کافی شرٹس پریس کر دوں گی تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ جبکہ وہ دوبارہ بولا، چلو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، اب یہ تو بتاؤ بنایا کیا ہے؟ سوہا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسی دبائی اور شوخی سے بولی، سہیل بھائی، آج بھی اماں نے بریانی بنائی ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ آج سہیل کو نہیں دوں گی، وہ زیادہ کھاتا ہے اور ہم سب رہ جاتے ہیں۔ پچھلی بار بھی بوٹیاں نہیں بچ پائی تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز بلند کی تھی تاکہ کچن میں بی اماں تک بات پہنچ جائے۔ چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ بی اماں کچن کے پردے کو پرے کرتے ہوئے نمودار ہوئیں۔ دوپٹہ کندھے پر ٹکایا ہوا تھا اور چہرے پر ہلکی سی ناراضگی کا تاثر۔ کب کہا میں نے ایسا؟ وہ سوہا کی طرف آنکھیں نکال کر بولی، میں نے تو کہا تھا آج اپنے سہیل بیٹے کو زیادہ دوں گی۔ تم زیادہ مت بولا کرو، نٹ کھٹ لڑکی۔ سوہا کھلکھلا کر ہنس دی اور فوراً سہیل کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے حصے کا کام مکمل ہو گیا تھا، اب صرف کھانا نوش فرمانا تھا۔ سہیل صاحب اور سمرین بیگم اپنے کمرے میں ہی کھانا کھانے کے عادی تھے۔ رات کے وقت سہیل اور سوہا ہی ساتھ میز پر کھانا تناول کر رہے تھے۔ سہیل نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، اور یونی کیسی جا رہی ہے میری گڑیا کی؟ کوئی پریشانی تو نہیں کر رہا؟ کسی پروفیسر سے تو مسئلہ نہیں؟ سب خیریت ہے؟ دیکھو چھوٹی، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو بھائی کو بتانا، میں فوراً حل کروں گا، اور اپنا آپ سنبھال کر رکھنا۔ یونیورسٹی کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، خاص کر تم جیسی سادہ لڑکیوں کے لیے۔ سوہا کے چہرے پر فوراً ایک چمک سی آ گئی۔ اس نے سنجیدگی سے مگر خوش اخلاقی سے کہا، بھائی بہت اچھی جا رہی ہے، اور آپ بالکل ٹینشن نہیں لیں۔ بے شک میں سادہ اور سلیقے مند ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی بہن بدھو ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے اور کس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے۔ وہ کافی سمجھداری سے بولی تھی، اور آپ کو پتہ ہے اس بار کا میرا GPA بہت اچھا آئے گا۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی ہے، آپ کو بالکل مایوس نہیں کروں گی، وعدہ ہے۔ پروفیسر بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے، اب آپ دیکھنا میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ سہیل نے مسکرا کر اس کی بات سنی، ایک فخر بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر چمچ اٹھاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاباش، میری بہن کو ویسے بھی مایوس کرنا آتا ہی نہیں، اب جلدی سے کھاؤ بھی، صرف باتوں سے بھوک نہیں مٹتی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ کچھ دیر کی گفتگو میں ہی وہ پورے دن کی تھکن بھول گیا تھا۔ سوہا کی باتوں میں جادو تھا، احساس سلیمان صاحب کرتے تھے اور اب تو اسے بھی لگنے لگا تھا۔ سوہا نے اس بات میں سر ہلایا اور پلیٹ میں بریانی نکالنے لگی۔ بی اماں نے پیچھے سے آ کر دونوں کے سامنے دہی کا کٹورا رکھا، یہ بھی رکھ لو، اور ہاں، سویا کھانے کے بعد برتن کچن میں رکھ دینا، میں اب آرام کرنے جا رہی ہوں، اور ہو سکے تو برتن دھو بھی دینا، کل بھی تم چھوڑ کر چلی گئی تھی، تمہاری سمرین بیگم سے شکایت کرنی پڑے گی۔ کتنی بری بات ہے اماں بھی، میں آپ کا کتنا ہاتھ بٹاتی ہوں اور آپ مجھے ایسے بول رہی ہیں۔ رات کو میں بھی تھک گئی تھی، کتنے کام تھے اسی لیے سو گئے،
اور آپ مجھے ایسے قصوروار ٹھہرائیں گی؟ جبکہ وہ فوراً بولی، اچھا بابا، لڑنا مت شروع کرو، ابھی یہ جو برتن ہے یہ واش کر دینا لازمی۔ جی بھی اماں، وہ ناراضگی سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے ماتھے پر پیار کر کے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سہیل اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم بہت ستاتی ہو اماں بھی کو، کسی دن غصہ آ گیا تو بہت ماریں گی۔ جبکہ وہ منہ پھلا کر بولا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، میری آنٹی انہیں چھوڑیں گی نہیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی، گھر کے لان میں شبنم کی بوندیں گھاس پر چمک رہی تھیں اور درختوں پر بیٹھے پرندے چہچہا رہے تھے۔ سوہا سرونٹ کوارٹر سے صاف ستھرے لباس میں تیار ہو کر نکلی۔ اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے، ہاتھ میں بیگ تھا اور چہرے پر وہی پرانی سی معصوم روشنی جس میں امید اور شکر گزاری کی جھلک تھی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی، مگر جیسے ہی لاؤنج کے پاس پہنچی تو اچانک کہکوں کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کو وہ رک گئی، ماتھے پر بل آئے، دل میں خیال آیا، صبح صبح یہ ہنسی کی آوازیں، کون آیا ہے؟ جب میں اندر نہیں ہوں تو بھلا یہ سب کیسے ہنس سکتے ہیں؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ واقعی ایک وہی تو نٹکھٹ سی تھی جو ہر وقت پورے گھر میں خوشیاں بکھیرے رکھتی تھی۔ آہستہ قدموں سے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور ایک پل کو جیسے وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے صوفے پر وقاص بیٹھا ہوا تھا، وہی وقاص جسے وہ اکثر تصویروں میں سمرین بیگم کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ دیکھنے میں بہت جاذب نظر، صاف رنگ، نفاست سے تراشے بال، خود اعتمادی سے بھرپور چہرہ، وہ مسکرا مسکرا کر سمرین بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ ہنسی کے دوران اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو عام لوگوں کو ایک لمحے کو متاثر کرتے۔ اسی لمحے سمرین بیگم کی نظر دروازے پر پڑی۔ ارے واہ، ہم جس کا ذکر کر رہے تھے وہی آگے، وہ خوشی سے بولی۔ آؤ سوہا، ادھر آؤ، وقاص آ گیا ہے، ملو اسے۔ ان کے لہجے میں اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ سوہا ایک لمحے کو ہچکچائی، قدم رکے، لیکن پھر ہمت کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اماں بھی کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں کہ وقاص صاحب سہیل کی طرح ہمبل نہیں ہیں، بلکہ وہ کافی سرد مزاج کے شخص ہیں۔ انہیں بالکل بھی سرونٹ سے بات کرنا پسند نہیں ہے، مگر سمرین بیگم کی بات وہ کسی قیمت پر ٹال نہیں سکتی تھی۔ السلام علیکم، وہ نرم آواز میں بولی۔ وقاص نے نظر بھر کر اسے دیکھا، پھر آنکھوں کو ذرا تنگ کرتے ہوئے بولا، یہ ہمارے ڈرائیور فرید کی بیٹی ہے نا؟ انہی میں شکل مل رہی ہے، کیا میں درست بول رہا ہوں؟ سلیمان صاحب جو اب تک خاموش تھے وقاص سے بولے، فرید کی بیٹی سے زیادہ یہ میری بیٹی ہے، تمہیں کئی بار بتایا ہے، مجھے بہت عزیز ہے یہ، پھر بھی تم اسے تنگ کرنے کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتے ہو، بہت بری بات ہے۔ اور فرید بھی میرا بھائیوں جیسا ہے، ڈرائیور نہیں ہے، کتنے کام کرتا ہے، وہ میرے اور ایک بل ماتھے پر نہیں لاتا۔ وقاص نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اور آپ ان کاموں کے پیسے دیتے ہیں، اس طرح نہ کہیں کہ احسان لگے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ فوراً بولیں، وقاص اس طرح نہیں کہتے، بری بات ہوتی ہے۔ جبکہ وہ منہ بنا گیا تھا۔ سوہا کو اپنا آپ نہ جانے کیوں یہاں عجیب سا لگ رہا تھا، پہلی بار اسے اپنا آپ اس فیملی میں انفٹ محسوس ہوا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ بولا، لیکن بابا ایک بات کہوں، نوکروں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھانا چاہیے، پھر یہ آپ کے ساتھ برابری پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ اتنا تیار ہو کر کیوں آئی ہے؟ یہاں شادی ہو رہی ہے کسی کی؟ لہجہ یکدم سرد ہوا تھا، اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا اس کے باپ کا اسے بیٹی کہنا۔ بے شک وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، مگر اس وقت اسے زہر ہی لگ رہی تھی۔ سوہا کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا، وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہوئی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ لمحہ لمحہ اس کے لیے بوجھ بننے لگا، یہ شخص اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اس کا طرز گفتگو، انداز، ہر ایک چیز اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ جواب دیتی اس وقت سہیل جو خاموشی سے سب سن رہا تھا تیزی سے بول پڑا، وقاص بدتمیزی نہیں کرو، وہ یونیورسٹی جا رہی ہے، امی سے ملنے آئی ہوگی، اور میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ دوبارہ الٹی بات نہیں کرنا، ایک تو وہ تمہیں سلام کرنے آئی ہے، اوپر سے تم فضول باتیں کر رہے ہو، کتنی بری بات ہے۔ وہ بڑے بھائی کی طرح اسے ڈپٹ گیا تھا۔
سوہا نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے سر جھکایا۔ جی بھائی، میں بس ایسے ہی آئی تھی، اب جا رہی ہوں، آپ ڈانٹے مت، وکاس طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ او ہو، نوکر بھی یونیورسٹی جاتے ہیں؟ کچھ زیادہ ہی ماحول اسٹیبلش ہو گیا یہاں تو۔ وہ اپنی خفت زائل کرنے کے لیے بار بار اسے نشانے کی زد میں لا رہا تھا، اور یہ بات نہ سلیمان صاحب کو اچھی لگ رہی تھی، نہ سمرین بیگم کو، اور نہ ہی سہیل کو۔ سلیمان صاحب کی آواز میں سختی آ گئی۔ وکاس، میں کہہ چکا ہوں، یہ سرونٹ نہیں، میری بیٹی ہے، تمہاری طرح اس گھر کی پرورش پائی ہے، تمیز سے بات کرو، اور اب میں تمہارے منہ سے الٹی بات نہ سنوں۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا اس کے بارے میں اس طرح سننا۔ وکاس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور بات کو ٹال دیا، جیسے یہ سب محض مذاق ہو۔ سوہا کے دل پر ایک زخم سا لگا۔ اس نے ایک نظر سلیمان صاحب پھر سمرین بیگم پر ڈالی، اور پھر وکاس کو دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی بے نیازی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ آہستہ سے پلٹی اور خاموشی سے وہاں سے چل دی۔ نہ جانے کیوں اسے پہلی بار زندگی میں اس فیملی کے پاس کھڑا ہونا بھی محال محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہاں موجود کسی بھی شخص کو خدا حافظ بولا تھا۔ یہ بات سمرین بیگم سہیل نے بہت شدت سے محسوس کی تھی، جبکہ سلیمان صاحب اس کو نصیحتیں کر رہے تھے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ اگلے شخص کو انسان ہی سمجھتے، رب العالمین انہیں کبھی بھی مال و زر سے نوازتا نہیں ہے۔ جبکہ وہ سر جھٹک گیا تھا۔ سوہا کے قدم تیز تھے لیکن دل بوجھل۔ ایک لمحے کو لگا جیسے ساری خوش فہمیاں جو برسوں سے پال رکھی تھیں ایک لمحے میں دھڑام سے گر گئی ہوں۔ بہت اپسیٹ ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں اس وقت خاصا رش تھا۔ کچھ لڑکیاں قطار میں کھڑی تھیں، کچھ میزوں پر جھک کر گپ شپ میں مصروف تھیں۔ ہر طرف چائے اور سموسوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پاس والی میز پر سوہا اور اس کی قریبی دوست عائزہ بیٹھی تھی۔ دونوں نے سامنے کولڈ ڈرنک اور سینڈوچ رکھے تھے، مگر باتوں کی شدت ایسی تھی کہ کھانے پر توجہ کم تھی۔ سوہا تھوڑا جھکی اور آہستہ آواز میں بولی، وہ آ گیا ہے، لندن والا بندر، تمہیں پتہ ہے اتنا پریشان کر رہا ہے، کوئی حد ہی نہیں، اتنی طنزیہ باتیں کرتا ہے کہ بس پوچھو مت۔ ذلیل بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود زبان کو لگام نہیں دے رہا۔ میرا دماغ گھوم گیا تو اس کا دماغ درست کر دوں۔ ابھی وہ مجھے اچھی طرح جانتا نہیں ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں بھی عام لڑکیوں جیسی ہوں جو اس کی طنزیہ باتوں سے گھبرا جاؤں گی۔ عائزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کون؟ وکاس؟ سوہا نے سر ہلایا۔ ہاں وہی۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہ میں سرونٹ ہوں، حالانکہ انکل نے کہا ہے کہ میں ان کی بیٹی جیسی ہوں۔ پتہ نہیں کیسے عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، زبان ایسی کہ جیسے سامنے والا انسان ہی نہ ہو۔ عائزہ نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ارے چھوڑو یار، یہ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ دل رکھتے ہیں نہ لحاظ۔ تم اپنا دل مت چھوٹا کرو، تم ان سے 1000 درجے بہتر ہو۔ سوہا نے ہلکا سا مسکرا کر شکر گزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہو نا، اس لیے سب برداشت ہو جاتا ہے، ورنہ اس لندن کے بندر کا میں منہ نوچ لیتی۔ عائزہ کچھ مزید کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ہی ان دونوں کی نظر سامنے والے کونے میں پڑی، جہاں سے ایک لمبی بالوں والی اسٹائلش لباس میں ملبوس لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ سوہا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا اور فوراً بولی، ارے کل تو یہ کسی اور لڑکے کے ساتھ نہیں تھی؟ عائزہ نے سر ہلایا۔ ہاں یہ کنزا ہے، اس کا یہی حال ہے، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کبھی کسی اور کے۔ سچی بات، خوبصورتی نے ابھی تک بچا رکھا ہے، ورنہ کب کا پرنسپل نکال چکا ہوتا۔ سوہا نے افسوس سے سر ہلایا۔ اللہ ہدایت دے، کیا کر رہی ہے یہ لڑکی اپنی زندگی کے ساتھ؟ عائزہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ پتہ نہیں لوگ اپنی عزت کو خود کیوں اتنا سستا بنا دیتے ہیں، اور وہ لڑکے، ان کے لیے تو ایسی لڑکیاں صرف وقتی مشغلہ ہوتی ہیں، بعد میں بدنامی تو صرف لڑکی کے حصے میں آتی ہے۔ سوہا خاموش ہو گئی، نظریں جھک گئی۔ کینٹین کی چہل پہل جاری تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو کا رنگ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی دنیا کا رویہ بدلنے والا نہیں، مگر اسے خود کو سنبھالنا ہے، باعزت جینا ہے۔ وکاس کی تھلکی ہو یا کنزا کی راہ، وہ اپنا راستہ خود چنے گی، اپنی سوچ سے، اپنے اصولوں سے۔ شام کی خنک ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔
سورج کی کرنیں اب دھیرے دھیرے مان پڑ رہی تھیں۔ سوہا کچن کا سارا کام نپٹا چکی تھی۔ چائے کے برتن دھو کر رکھ دیے تھے، سالن دم پر تھا اور سالن کی مہک پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دوپٹہ سر پر ڈالا اور لاؤنج کی طرف آئی۔ ارادہ یہی تھا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر سانس لے گی، مگر اگلے لمحے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے لاؤنج میں صوفے پر سہیل اور وکاس بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک لڑکی تھی، وہی لڑکی جسے وہ صبح یونیورسٹی کی کینٹین میں آئزہ کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ خوش لباسی، شوخ انداز اور چہرے پر خود اعتمادی کا ایک جھوٹا سا نقاب، سب ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ سوہا کی حیرانی بڑھ گئی، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وکاس نے بے ساختہ اسے مخاطب کیا، ارے آؤ آؤ ملو ان سے۔ یہ کہتے ہی وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا اور سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ہے ہمارے گھر کی سب سے اہم فرد۔ اس کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ بابا کی بیٹی سوہا، فرید ہمارے ڈرائیور انکل کی سکی بیٹی، بچپن سے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، اور سنا ہے سہیل بھائی اس کی فیس بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر اس نے رخ موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا، اور چلو ان کا بھی تعارف کروا دیتا ہوں، یہ میری منگیتر کنزا ہے۔ سوہا کے دل پر ایک جھٹکا سا لگا، لیکن چہرے پر کچھ نہ آنے دیا۔ کنزا مسکرا کر کھڑی ہوئی، نظریں سوہا پر گاڑ دی۔ ارے تمہیں میں نے کہیں دیکھا ہے۔ ہاں وکاس، میری اس سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے، وہ غور سے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سہیل نے بیچ میں بات سنبھالی، یہ تمہاری ہی یونیورسٹی میں ہے، شاید کینٹین وغیرہ میں دیکھا ہو۔ اور وکاس، تمیز سے بات کرو۔ سوہا نے ایک نظر کنزا پر ڈالی اور نرمی سے کہا، جی میں نے بھی آپ کو کئی بار دیکھا ہے، لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ نظر ملی تو لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ کنزا کی خود اعتمادی جیسے زمین میں دھنس گئی ہو۔ وہ فوراً بیٹھ گئی جیسے کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ سوہا کے چہرے پر سکون تو تھا، مگر آنکھوں میں سوال۔ کچھ لمحے اور گزرے اور سمرین بیگم لاؤنج میں آئی اور ماحول کی فضا محسوس کرتے ہوئے بولی، ارے ان سب باتوں کو چھوڑو، سوہا تم کھانے کا دیکھو، ابھی تک کھانا میز پر کیوں نہیں لگا؟ سوہا نے جلدی سے جواب دیا، جی آنٹی بس ابھی دیکھتی ہوں۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی، لیکن جاتے ہوئے آخری نظر کنزا پر ڈالی۔ اب وہ نظر صرف اتواقی نہیں تھی، ایک انجانی پہچان، ایک مشکوک تجسس جو اب صرف سوہا کے دل میں نہیں، آنکھوں میں بھی اتر چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، کھنگسی ہوا کھڑکی سے آ کر پردے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سفید دھاری دار ٹیبل میٹ بچھے ہوئے تھے۔ سامنے ناشتہ سجا ہوا تھا، انڈے، پراٹھے، چائے، مکھن اور جام۔ ماحول نرم اور پرسکون تھا۔ سوہا اور سہیل ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سہیل چائے کی چسکی لیتے ہوئے کچھ ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا اور سوہا نے جواب میں سر ہلا کر مسکرایا۔ دونوں کے چہروں پر ایک خالص سا سکون تھا، جیسے دن کا آغاز خوشگواری سے ہو رہا ہو۔ اچانک قدموں کی آواز سنائی دی اور وکاس غصے سے بھرا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے آتے ہی ماحول میں ایک بوجھ سا آ گیا۔ سوہا کی ہنسی یکدم رک گئی اور سہیل نے چائے کا کپ نیچے رکھ دیا۔ وکاس نے ٹیوری چڑھا کر سامنے دیکھا، پھر ایک زہر خند لہجے میں بولا، یہ لڑکی ہمارے ساتھ میز پر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس کے لہجے میں توہین واضح تھی۔ سہیل نے فوراً برا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، بالکل بھی بدتمیزی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہمیشہ ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں۔ اگر تمہیں پرابلم ہے تو تم اپنے کمرے میں جا کر ناشتہ کر لو۔ وکاس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، یہ میرا گھر ہے، اس لڑکی کا نہیں۔ پھر بات کا رخ بدلتے ہوئے اس نے نیا جملہ پھینکا، اور کل کنزا بھی بتا رہی تھی کہ اس پر نظر رکھیں، یونیورسٹی میں اس کے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سوہا کا چہرہ ایک لمحے کو سنجیدہ ہوا، پھر اس نے نرمی مگر واضح لہجے میں جواب دیا، اگر آپ کو سچ معلوم نہیں تو ایسی باتیں نہ کریں۔ جس دن سچ پتہ چل گیا نا تو آپ کو اپنی منگیتر کے بارے میں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں کس کے چال چلن خراب ہیں اور کون صرف بدنام کیا جا رہا ہے۔ سہیل فوراً بولا، سوہا بدتمیزی نہیں کرو، مگر سوہا اپنی کرسی سے اٹھ چکی تھی، آنکھوں میں غصہ، آواز میں تلخی شامل ہو گئی تھی۔ بھائی میں بدتمیزی کر بھی نہیں رہی، کچھ لوگوں کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔
قدموں کی چاپ اور اس کی آواز کی گونج چند لمحے تک لاؤنج میں سنائی دیتی رہی۔ پیچھے وقاص نے نفرت بھری نظر سے دروازے کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں سر جھٹک کر بولا، یہ ہے آپ لوگوں کی بیٹی اور گڑیا جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں؟ سہیل نے خاموشی سے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں افسوس جھلک رہا تھا۔ پھر اس نے بغیر کچھ کہے دوبارہ ناشتے کی طرف توجہ دی، لیکن اب نوالہ حلق سے اتارنا مشکل لگ رہا تھا۔ ماحول وہ نہ رہا جو کچھ لمحے پہلے تھا، خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ شام کے سائے تیزی سے گہرے ہو رہے تھے، لیکن سوہا کا دل دن بھر کی سوچوں سے مزید بوجھل ہو چکا تھا۔ اس نے سارا دن خود سے جنگ کی تھی کہ وہ وقاص کو کنزا کی حقیقت بتائے یا خاموش رہے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ خاموشی مزید نقصان دے سکتی ہے اور سچ کہنا ہی بہتر ہے، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ جب وہ گھر پہنچی تو لاؤنج سنسان پایا۔ ماحول خاموش تھا، دیواروں پر لگے فریم ساکت اور اداس لگ رہے تھے۔ اس نے اماں بھی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ سب لوگ ایک ایونٹ میں گئے ہیں، صرف وقاص اپنے کمرے میں موجود ہے۔ سوہا نے دل مضبوط کیا، سر ہاں میں ہلایا اور اوپر کی طرف چل دی۔ زینے پر قدم دھیرے دھیرے رکھے، مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ ابھی وہ وقاص کے کمرے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تیز قدموں سے باہر نکلا۔ دونوں کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ وقاص نے اسے دیکھتی ناگواری سے تیوڑی چڑھائی، اب کیا مصیبت ہے؟ ہٹو سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، ایونٹ میں جانا ہے۔ سوہا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اسے روکتے ہوئے بولی، پلیز 1 منٹ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بس سنیے گا، پھر آپ چلے جانا، لیکن آپ کو یہ بات بتانا بے حد ضروری ہے۔ وقاص نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں، کیا بات ہے، جلدی کرو۔ سوہا نے بمشکل اپنے لہجے کو سنبھالا، آپ کی منگیتر، وہ کنزا، وہ ویسی نہیں ہے جیسی وہ دکھائی دیتی ہیں۔ یونیورسٹی میں اس کے کئی لڑکوں سے تعلقات ہیں، میں نے خود اسے مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، پلیز میری بات پر یقین کریں۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وقاص کی آنکھوں میں غصہ لپک آیا، وہ چیخ پڑا، بکواس بند کرو اپنی، تمہیں میری لفٹ نہیں ملی تو اب یہ گھٹیا حربے آزماری ہو، کیا چاہتی ہو؟ میرے قریب آنا، بہت شوق ہے نا میرا دھیان حاصل کرنے کا؟ سوہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی، نہیں، میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، آپ جو بھی سمجھے، لیکن وقاص نے بات کاٹ دی، بس بہت ہو گیا، اب تمہیں تمہاری حرکت کی سزا دینی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے سوہا کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، چھوڑے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، پلیز میرا یقین کریں۔ لیکن وہ اسے گھر کے کونے میں واقع اسٹور روم تک لے گیا، دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا۔ سوہا گر گئی، اس کے ہاتھ زمین سے ٹکرائے اور ٹھنڈی فرش کی سختی نے اس کا خوف مزید بڑھا دیا۔ وقاص نے دروازہ بند کرتے ہوئے کنڈی لگا دی، اب رہو یہیں پر، بدتمیز لڑکی، یہ کہہ کر وہ غصے سے چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سوہا اندھیرے میں سہم گئی، کمرہ بند تھا، ہوا کا گزر نہیں تھا، ہر طرف خاموشی، بس ایک گھٹن۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگی، چیخ چیخ کر بولی، کوئی ہے؟ پلیز نکالو مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی، پلیز کوئی تو ہو اس گھر میں۔ مگر اس کی آوازیں دیواروں میں گم ہو رہی تھیں، باہر صرف خاموشی تھی اور سوہا کی تنہا چیخیں۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پورے گھر پر چھا رہی تھی، لان میں مالی پانی دے رہا تھا، دور کہیں چڑیاں چہچہا رہی تھیں، لیکن وقاص کے کمرے میں بے چینی کی لہر تاری تھی۔ رات کا ایونٹ معمول سے کئی زیادہ بھاری ثابت ہوا تھا۔ کنزا سے اس کا جھگڑا ہوا تھا اور وہ جھگڑا بلا وجہ نہیں تھا۔ شک تو وقاص کو پہلے ہی تھا، لیکن جب سوہا نے بھی وہی بات کی تو دل کے کسی کونے میں کھٹک بڑھ گئی تھی۔ اور پھر ایونٹ پر جب اس نے کنزا کو کئی لڑکوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ فرینک ہوتے دیکھا، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسنا، سیلفیاں کھنچوانا، تو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ نیچرلی ایسی ہے جس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں۔ پوری رات وقاص جاگتا رہا، شرمندگی، غصے اور دکھ کے ملے جلے احساس کے ساتھ۔ بار بار دماغ میں وہ لمحہ آ رہا تھا جب اس نے غصے میں آ کر سوہا کو اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کا ضمیر جھنجھوڑ اٹھا، وہ اٹھا اور تیز قدموں سے نیچے آیا، سیدھا اسٹور روم کی طرف، دروازہ کھولا اور اگلا لمحہ وہ سانس لینا بھول گیا۔ سامنے سوہا فرش پر بے ہوش پڑی تھی، ہونٹ نیلے، سانس مدھم اور چہرہ زرد۔ اندر کی گھٹن، خوف اور بے بسی نے اس کے وجود کو توڑ کر رکھ دیا۔ سوہا،
وہ چیخا اور جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ باہر بھاگتا ہوا وہ لاؤنج کی طرف آیا۔ سہیل اس وقت ہی آفس کے لیے نکلنے کو دروازہ کھول رہا تھا۔ سامنے بھائی کو سوہا کو گود میں اٹھائے دیکھ کر گھبرا کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ وقاص، یہ کیا ہوا؟ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ وقاص کی آواز کپکپا رہی تھی۔ بھائی، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا کیا کروں، میں بھی دروازہ کھولنے گیا تھا، یہ اندر پڑی ہوئی تھی۔ سہیل کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ فوراً بولا، اسے گیسٹ روم میں لے کر چلو، جلدی کرو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وقاص نے فوراً سر ہلایا اور بغیر کچھ بولے تیز قدموں سے سوہا کو لے کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سہیل موبائل نکالتے ہی ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ گیسٹ روم میں سفید چادر والا بستر پہلے سے صاف ستھرا موجود تھا۔ وقاص نے نرمی سے سوہا کو اس پر لٹایا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جھک کر سوہا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر اب بھی تکلیف کی پرچھائیاں تھیں۔ وقاص نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ سوہا، مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ضد اتنا نقصان کر جائے گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اس کی غفلت کتنا بڑا نقصان کرے گی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گئے تھے۔ گھر کے سب فرد اور فرید صاحب بھی گیسٹ روم میں ہی آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا تھا۔ اس دوران بھی وہ بے ہوش ہی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ سوہا کی حالت اب سٹیبل ہے، مگر اس کے اندرونی خوف اور گھٹن نے اس کی طبیعت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، اس لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اسٹور میں بند کرنے والا کوئی اور نہیں وقاص ہے، سب نے وقاص کو اس کی حرکت پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہاں تک کہ سمرین بیگم بھی خاموش نہ رہ سکی۔ سہیل کی نگاہوں میں بھی وہ سختی تھی جو کسی بھائی کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ شام ڈھل چکی تھی۔ آسمان پر سنہری کرنیں مدھم پڑ رہی تھیں۔ کمرے میں صرف ایک نرم زرد روشنی جل رہی تھی۔ سوہا اب بھی بستر پر نیم بے ہوش سی لیٹی تھی۔ سانسوں کی رفتار آہستہ، چہرے پر کمزوری صاف جھلک رہی تھی۔ وقاص آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر اندر آیا، قدم ہلکے، دل بھاری۔ اس کے ذہن میں پچھلے 24 گھنٹوں کی فلم چل رہی تھی۔ اس نے کتنی جلد بازی میں بغیر تصدیق کے ایک معصوم لڑکی کو سزا دے دی۔ وہ آ کر بستر کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں، الفاظ لبوں تک آ کر رک رہے تھے۔ جیسے ہی سوہا کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ وقاص فوراً نرمی سے بولا، آئی ایم سوری، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، لیکن آج واقعی احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ حالانکہ تم سچ بول رہی تھی اور میں نے تمہیں سزا دی۔ سوہا کمزور سی آواز میں بولی۔ واقعی آپ کو یقین آ گیا کہ کنزا اچھی لڑکی نہیں ہے؟ وہ واقعی بہت سارے لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ آپ اپنی زندگی برباد مت کریں، وہ اپنائیت سے بولی۔ وقاص نے سر ہلایا۔ ہاں، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، لیکن تم مجھے بتا سکتی تھی نا کہ تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ سوہا آنکھیں بند کرتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ آپ سن ہی کہاں رہے تھے، آپ تو بس غصے میں آ کر فیصلہ کر چکے تھے۔ وقاص ہاتھ اس کے قریب رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری سوہا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک بات مانیں، اس لڑکی سے دور رہیں، وہ آپ کو برباد کر دے گی۔ وہ صرف دکھاوا ہے، اصلیت کچھ اور ہے۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر اب بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی۔ وقاص نے گہری سانس لیتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اب کبھی نہیں۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا، ایک بار پھر سوہا کو دیکھا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا، لیکن اس کے دل میں جو تپش تھی وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ گلٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ خود سے نظر ملانا اس وقت سب سے مشکل ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، مگر جیسے سب کچھ پلک جھپکنے میں بدل گیا ہو۔ وقاص اور سوہا کے درمیان اب وہ دیوار باقی نہیں رہی تھی جو کبھی غلط فہمی، انا اور غصے نے کھڑی کی تھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ باتیں، ہنسی، خیال، یہاں تک کہ خاموشیاں بھی مشترکہ ہو چکی تھیں۔ وقاص لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھا تھا،
ہاتھ میں رسالہ تھا مگر نظر کہیں اور تھی۔ وہ کبھی کھڑکی کے باہر دیکھتا، کبھی میز پر پڑے گلاب کی پنکھڑیوں کو گھونٹتا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی خیال بار بار دل میں آ کر بسا ہو۔ اسی لمحے سمرین بیگم آہستہ قدموں سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ وقاص نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ نرمی سے بولی۔ وقاص نے نظریں چکا لی مگر لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ایسے ہی کچھ نہیں، وہ جھجکا۔ سمرین بیگم مسکرائیں۔ سوہا کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ وقاص نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ ہنس دی۔ جس طرح تمہارے چہرے پر اس کا خیال آتے ہی روشنی آ جاتی ہے، ایک ماں کیسے نہ پہچانے؟ تمہارے لبوں پر جو مسکراہٹ ہے وہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ وقاص نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، واقعی عجیب سی وابستگی ہو گئی ہے اس سے، جیسے وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتی ہے اور نہ رہے تو کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ سمرین بیگم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تو پھر میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ اس سے بیٹی سے بہو بنا لوں، تبھی شاید تمہیں بھی اس کی حیثیت کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ وہ چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھیں۔ وقاص نے ان کی طرف دیکھا، تھوڑا حیرت سے، لیکن سہیل بھائی تو کافی بڑے ہیں اس سے۔ وہ مسکرائی۔ میں سہیل کی نہیں، تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وقاص، کیا کرو گے نکاح اس سے؟ وقاص ایک لمحے کو چپ ہو گیا، جیسے دل کچھ سوچ رہا ہو اور دماغ کچھ اور۔ پھر ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، سہیل بھائی ٹھیک ہی کہتے تھے۔ سوہا واقعی بہت سادہ، معصوم اور صاف دل کی لڑکی ہے۔ اسے وابستہ ہونا بوجھ نہیں لگتا، سکون لگتا ہے۔ وہ ایک ٹرانس میں بولا۔ سمرین بیگم کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تو پھر میں بات آگے بڑھا دیتی ہوں۔ وقاص نرم لہجے میں مسکرا کر بولا، میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمرین بیگم وہیں بیٹھے رب کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ وہی بیٹی جسے انہوں نے ماں بن کر پالا، اب بہو بننے جا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج کی کرنیں آسمان کے کناروں پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ گارڈن میں ہلکی ہوا کے جھونکے پھولوں کو جھلا رہے تھے اور وقاص لان کے ایک بینچ پر بیٹھا خاموشی سے موبائل دیکھنے میں مشغول تھا۔ آس پاس کا ماحول پرسکون تھا مگر دل میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ تبھی پیچھے سے نرم قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سوہا آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں اور آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ وقاص، یہ میں آنٹی کے منہ سے کیا سن رہی ہوں؟ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بنا سوچے سمجھے بولی۔ وقاص نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں؟ کیا کوئی برائی ہے مجھ میں؟ سوہا نے نظریں جھکائیں۔ برائی تو نہیں، لیکن آپ کو تو میری حیثیت ہمیشہ بہت چھوٹی لگتی تھی۔ ہم دو الگ دنیا کے لوگ ہیں، یہ فرق ساری زندگی ساتھ نہیں چل سکتا۔ وقاص نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے لگتا تھا لیکن اب نہیں لگتا۔ اب مجھے اپنی باتوں کا، اپنے رویے کا احساس ہو چکا ہے۔ تم جو ہو، جیسے ہو، ویسی بہت خاص ہو۔ سوہا، اگر تم مجھ سے شادی کرو گی تو میں تمہیں زندگی بھر خوش رکھوں گا، اتنا خوش کہ تمہیں خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گی، وعدہ کرتا ہوں۔ سوہا نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ زبان پر آ نہیں رہے تھے۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا، شرم سے نظریں جھک گئیں۔ وقاص نے اس کی خاموشی دیکھ کر ہنستے ہوئے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ اچھا، لگتا ہے تمہیں شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، پھر میں کنزا سے ہی کر لیتا ہوں، ویسے بھی وہ بہت ماڈرن ہے نا۔ سوہا فوراً گھبرا کر بولی، نہیں نہیں، میں ہی کروں گی شادی، پلیز ایسی بات نہ کریں۔ وقاص نے زوردار کہکا لگایا، دل کھول کر ہنسا، جیسے دل کا بوجھ ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا ہو۔ بس یہی تو سننا تھا مجھ سے۔ سوہا جھیم کر ہنسی، آنکھوں میں شرم تھی مگر دل میں سکون۔ وہ اٹھ کر تیزی سے گھر کی طرف بڑھی، پیچھے سے وقاص کی ہنسی اور نرم سی ہوا گونجتی رہی۔ جہاں دل کی سچائی نے انا کو ہرا دیا، جہاں رشتے مقام سے اوپر ہو گئے، اور جہاں ایک لڑکی جو کل تک اس گھر میں صرف ایک ملازم کی بیٹی تھی، آج اس گھر کی عزت، مان اور محبت بن چکی تھی۔ ایک رشتہ جو نفرت سے شروع ہوا تھا، آخرکار محبت، معافی اور سچائی سے جیت گیا۔ یہ انجام نہیں تھا بلکہ ایک نئی خوبصورت شروعات تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔